جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز و اعمال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیے لیکن حلال کھائے، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو پھر آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر آپ نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں، نہیں جھوٹ کے آگے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو، سنبھالنا بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ، غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے۔ خاموشی بہترین عبادت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اسی دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں بھی وہ غریبانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آخر کار اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دے ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ تمہیں کوئی زیادہ یاد کر رہا ہو تو اس وقت آپ پر یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو اور اچانک اس شخص کی یاد آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے، تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو بھی یاد کر رہا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔